وقت موجود ہیں ان تمام وشیوں پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کے اध्यکش مولانا ارشد مدنی صاحب. مولانا صاحب بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر. شکریہ. 2 روز سے سرخیوں میں کیول جمعیت ہی جمعیت ہے پورے دیش میں. مولانا صاحب یوں کئی پرستاو آپ نے پاس کیے ہیں یوں تو اس ادھیویشن میں، ان پر ایک ایک کر کے ہم بات کریں گے. دیش کے اندر جو ماحول ہے اس میں مسلمانوں کی کیا بھومکا ہے اور ہونی چاہیے، اس پر آپ لوگوں نے کافی باتیں کی. لیکن جو میں اگر کل سے شروع کروں تو جن چیزوں کی ہیڈ لائن بنی، پہلے میں 1-2 وشے وہ لیتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. کل آپ نے جو ویاکھیا کری ایشور اوم منو کی اور آدم اور اللہ کی، اس کو لے کر بھی بات ہوا. آپ ہی کے منچ پر اور دھرموں کے گرو بیٹھے تھے، ان میں سے ایک جو جین منی تھے رکیش جی، انہوں نے پرتکریا بھی دی آپ ہی کے سامنے، کچھ ناراضگی بھی انہوں نے ظاہر کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس منچ سے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں جو آپ نے اپنی تقریر میں کہیں. تو اس پر آپ کا اب تک جواب نہیں آیا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے مادھیم سے پہلی بار وہ جواب جا رہا ہے. میں نے تو جتنی بات کہی تھی وہ اپنے ملک اور ہندوستان کی مہانتا کی بات تھی. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا. اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، سب سے پہلے نبی کے لیے اللہ نے بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا اور ان کو جنت سے دنیا میں اتارا تو بھارت میں اتارا. اللہ چاہتا تو ان کو افریقہ میں اتار دیتا، اللہ چاہتا تو عرب میں اتار دیتا، لیکن اس نے انتخاب کیا بھارت کی دھرتی کا. یہ ہمارے اس ملک کے لیے بڑی مہان چیز ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو عبادت کس کی کرتے تھے. میں نے اس کو بہت لوگوں سے پوچھا ہے، لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس بارے میں آپ کے پاس، ہمارے پاس قرآن ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، حضرت داؤد کو ماننے والوں کے پاس زبور ہے دنیا کے اندر، لیکن ہمارے برادران وطن کے پاس کوئی کتاب نہیں، اس لیے اس کی تفصیل آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ کھلی ہوئی ہے کہ حضرت آدم ہمارے عقیدے کے اعتبار سے بھارت کی دھرتی پر اترے. اب بھارتی لوگ ان کو کہتے کیا ہیں؟ اگر کتاب ہوتی تو بالکل سپشٹ روپ سے ایک بات ہوتی کہ وہ فلاں آدمی، ان کا نام یہ تھا. زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں وہ منو کو کہتے ہیں کہ ان کا نام ہمارے یہاں منو ہے اور ان کی اولاد کا نام منوش ہے، جس طرح ہمارے یہاں آدم ان کا نام ہے جو آسمان سے اتارے گئے تھے اور ان کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے. یہ ایک کھلی ہوئی چیز ہے، چاہے وہ جتنے بھی دھرم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کوئی انتر نہیں ہے کہ ایک آدمی اور ایک اس کی بیوی آسمان سے اتری تھی اور اس سے اللہ نے اس کی اولاد کو چلایا ہے. یہ پہلا سوال تھا کہ وہ کون ہیں. عام طریقے پر پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ منو ہیں. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ عبادت کس کی کرتے تھے. نہ راون تھے، نہ شری رام تھے، اس وقت کوئی نہیں تھا. کس کی عبادت کی؟ وہ عبادت کرتے تھے. میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے ان کو آسمان اور جنت سے اتارا تھا وہ اس کو جانتے تھے، وہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں ہندوؤں سے، جو پڑھے لکھے لوگوں سے، میری 3-4 مہینے سے یہی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اوم کی عبادت کرتے تھے. اوم کو وہ کہتے ہیں نہ ان کا کوئی جسم ہے، نہ ان کا کوئی رنگ ہے، نہ ان کا کوئی روح، وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، سب کو انہوں نے پیدا کیا، وہ سدیو سے ہیں، سدیو رہیں. ہم نے کہا یہی ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، اسی نے دھرتی کو پیدا کیا. اسی اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر سے اترنے والے آدمی ہیں، سب سے پہلے آدم ہوں یا منو ہوں، وہ عبادت
اللہ کی کرتے تھے، یعنی اوم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہندوستان کی وشیشتا اور مہانتا ثابت ہوتی ہے۔ پھر جو آج کل موضوع چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھر واپس